بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں آتی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جس کے سر میں درد ہے تو وہ پالک کھانے سے گریز کریں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پانی نہ پئیں۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان دکھائی دو گے۔ اجوائن کھانے سے جسمانی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار قریب کبھی نہیں آئے گا۔ کچے پھل مت کھاؤ، اس سے ذہن کمزور ہو جائے گا۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر گھر میں کسی جگہ پر مٹی کا تیل گر جائے تو اس جگہ پر راکھ یا سوکھی مٹی رگڑ کر پونچھ لینے سے تیل کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ دبلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ کیلے کھانا بیحد مفید ہے۔ 10 گلاس پانی کی پیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیموں کے رس میں ادرک کا رس ملا کر ناک میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کا رس مسل دو، چہرے پر کبھی بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھایا کریں، ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کیا کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے تمہاری صفائی کی ضرورت نہیں۔ جسے تم پر یقین نہیں وہ کبھی تمہاری بات نہیں مانے گا۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ دہی میں اسپغول ملا کر 1 چمچ دن میں صرف 1 بار کھا لیجئے، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور اس سے رنگ بھی گورا ہو جائے گا۔ جلد صاف ہوتی ہے اور اس سے ہڈیوں کا بربرا پن ختم ہو جائے گا، جس سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے اور اس سے پیشاب کا انفیکشن بھی ختم ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال نہیں گریں گے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلایا کرو، بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ کیلا قد بڑھانے میں بیحد مفید ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لیا کرو، دماغ کی بیماری نہیں آئے گی۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے تو جامن کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ تیز نمک کھانے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کھانے میں جو وٹامنز بنتے ہیں موبائل دیکھنے سے ان میں کمی آتی ہے۔ کھانے کے دوران موبائل کا استعمال ہرگز مت کریں۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے
चंद दिनों में मोटापा गायब हो जाएगा। अगर खाने के बाद सुस्ती पड़ जाए तो सिर्फ 2 खजूरें खा लें। सुबह निहार मुँह अदरक खाने से शुगर जैसी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। जिस घर में नीम का दरख्त हो उस घर में पूरी 100 बीमारियां नहीं आती। अगर घर में सौंफ का पौधा हो तो घर में सांप नहीं आते। ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान को शकरकंदी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे जिस्म की ताकत कभी कम नहीं होती और जिस्म की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। गरम दूध में सौंफ, बादाम और शहद डाल कर पियो, नज़र तेज़ हो जाएगी। 50 ग्राम सफ़ेद तिल और इनमें हम वज़न मिश्री मिलाकर रात को सोते वक्त 1 चम्मच खा लें। मसाने की कमज़ोरी और जलन दूर हो जाएगी। टांगों पर तेल लगाने से बदन की खुश्की दूर होती हैं। घर में जो भी चीज़ें लकड़ी की बनी हो उसकी सफाई के लिए नमकीन पानी का इस्तेमाल करें। मर्दाना कमज़ोरी का सस्ता इलाज। हर खाने के बाद पुराना गुड़ 1 डली चने के दाने के बराबर चूस लिया करो। मर्दाना कमज़ोरी में बेपनाह इजाफ़ा हो जाएगा। और सरसों का तेल लेकर अपनी नाफ में लगाएं, इससे भी बेहद फ़ायदा होता है। रोटी हमेशा चबा कर खाया करो, कभी पेट में गैस नहीं बनेगी। जो लोग खाना ज़्यादा खाते हैं वो वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। काले हाथ पाँव पर ऊँटनी का दूध लगाने से हाथ पाँव सफ़ेद हो जाएंगे। जिनको हड्डियों की कमज़ोरी हो वो ऊँटनी का दूध पिया करे। अगर भूख ना लगती हो तो आम का अचार खाने से भूख जल्दी लगने लग जाएगी। 1 खाने का चम्मच अदरक का रस पीने से जोड़ मजबूत होते हैं। दूध में जैतून का तेल डालकर पीने से चेहरे की जिल्द निखर जाती है। दिल के पट्टों को मजबूत करना है तो सूरजमुखी के बीज खाओ। भिंडी खाने के फ़वाइद। पेशाब खुलकर आता है। बार बार पेशाब आने का मसला हो तो भिंडी खाना मुफीद है। ज़्यादा खा लेने की सूरत में भारीपन महसूस हो तो पुदीने के चंद पत्ते चबाया करो। निहार मुँह उबला हुआ आलू खाने से बदन के अंदर चुस्ती आने लगती है। घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगे तो घर में एक फ़र्द 101 बार हर नमाज के बाद ये पढ़ें, या अल्लाहु या अज़ीमु या वदूदु। घरेलू नाचाकियाँ ख़त्म हो जाएंगी। घर में अमन और सुकून होगा। जैतून का तेल शीशी में डाल दें और रात को सुरमे वाली सिलाई से आँखों में लगाएं। आँखें चमकदार, नज़र तेज़ और पलकें लंबी होंगी। पेशाब आ जाए तो पानी पीकर पेशाब कर लो, गुर्दे साफ़ हो जाएंगे। चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे तो अनार का जूस पी लो। भुने हुए चने खाने से वज़न कम होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक गुस्सा जवानी का होता है। चेहरे को लस्सी से धोने से चेहरे की झुर्रियाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी और आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल को ताकत मिलती है। नारियल को दूध में शामिल करके पीने से कोई बीमारी नहीं होगी। सब्जियां मसलन मटर, मूली, साग और सलाद के इस्तेमाल से डिप्रेशन के मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सफ़ेद प्याज का रस बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं और सर की खुश्की दूर हो जाती है।
گاجر کا عرق رات کو چہرے پر لگا کر سو جائیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ جو لوگ اپنی نیند کو ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے، ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان کو دل کے درد کا مسئلہ ہو تو مٹی کے برتن میں پانی پی لیا کریں۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں پر لگائیں، اس سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ اگر کھانسی نہ جاتی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ دیسی مکھن دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض اپنی ٹانگیں خصوصاً پاؤں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار نیم کے پتوں والے پانی سے لازمی دھویا کریں۔ یہ شوگر والے مریض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے اور جگر کے مریض لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں نہ کھائیں اور دودھ مت پئیں ورنہ مزید درد میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ خارش سے زیادہ تنگ ہیں تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر مساج کیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک نہیں سونا چاہیے، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے اور آپ کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لو، جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی چکھ لیا کرو۔ 60 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوں گے، نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ خون کی کمی کے مریض کو انار کھلایا کرو، خون کی کمی جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت بندے کو جلدی موٹا کر دیتی ہیں۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیں، چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو صبح نہار منہ 3 سے 4 جامن کھائیں۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ اگر حاملہ عورت ناریل نہار منہ مصری میں ملا کر کھائے تو بچے گورے پیدا ہوں گے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر اس میں لیموں نچوڑ کر رات کو روزانہ سوتے وقت اپنے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ بھنے ہوئے چنوں میں گڑ ملا کر کھایا کرو۔ 90 سال تک پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ اس سے آپ کے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ جس گھر میں کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ لیموں کے بیج ثابت نکلیں تو اپینڈکس کا درد دور ہو جائے گا۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ برائے مہربانی
سگریٹ نوشی کو ترک کریں۔ زیادہ پانی پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں اور ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش تیز ہو جائے۔ زیادہ دیر بیٹھنے سے لیکوریا کی بیماری بھی ہو جاتی ہیں۔ شلجم کھانے والے کو کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا۔ دوپہر کو کھانے میں کچا پیاز ضرور کھایا کریں، دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی کے پیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ شکر قندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہیں پینا چاہیے۔ دار چینی 2 انچ کسی بھی پنسار کی دکان سے لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ پئیں اور لکڑی کو پھینک دیں۔ 5 دن میں انشاءاللہ ڈپریشن کی بیماری ختم ہو جائے گی اور آپ کو سکون ملے گا۔ اگر کسی کپڑے پر تیل کے داغ لگ جائیں تو اس کپڑے پر ٹالکم پاؤڈر لگا کر داغ کو اچھی طرح رگڑو۔ تیل ٹالکم پاؤڈر کے اندر جذب ہو جائے گا اور داغ آسانی سے اتر جائے گا۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو اس کے لیے نیم کے تھوڑے سے تازہ پتے لے کر اسے پانی میں جوش دے کر اس کو ٹھنڈا کر کے چھان لیں۔ اب اس میں ذرا سا نمک ملا لیں۔ اس نیم گرم پانی کو ناک کے نتنوں میں اس طرح ڈالیں جیسے کہ وضو کرتے ہوئے ڈالتے ہیں۔ 10 یا 12 دن تک علاج جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ناک کی ہڈی بڑھنا رک جائے گی۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ یہ چند چیزیں آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجوریں، انار، بکرے کا گوشت، لوبیا، انجیر اور انڈا شامل ہیں۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والے مریض کھائیں، اس سے ان کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ اس سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ پیٹ میں بڑھنے والی گیس کو جلدی خارج کر دو ورنہ یادداشت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی پر جلدی اعتبار کر لیتی ہیں۔ روٹیاں یا پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ نہانے کے فوری بعد آنکھوں میں سرما لگانے سے گریز کریں ورنہ آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ ڈپریشن میں گولیاں کھانے والے اگر 5 وقت کی نماز کی دوا لیں تو شفا پائیں گے۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ رہتا ہو ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے کبھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دن میں 1 سیب کھانا 100 بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ مباشرت سے پہلے عورت 2 کھجوریں کھا لے تو حمل نہیں گرتا۔ اگر آپ اپنے سر کی جوؤں کو بھگانا چاہتے ہیں تو نمکین پانی سے اپنے سر کو اچھی طرح دھو لیں۔ سر کی جوؤں کا آسانی سے
خاتمہ ہو جائے گا اور خشکی بھی ختم ہوگی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔